قرآن سناؤ. اور کیوں سناؤ؟ اس لیے کہ عرش والے نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سنو. صحابی روتے ہوئے کہتے ہیں آقا اللہ سمانی، میرے رب نے میرا نام لیا ہے. یہ روح کی غذا ہے، اس روح کی جو اللہ کی جنت میں جانے والی ہے. اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ موسیقی، ساز، گانا روح کی غذا ہے تو معاف کرنا یہ جہنم میں جانے والی روح کی غذا ہے. مومن روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو، آلات موسیقی کو حلال جانیں گے. کتنے وہ خبیث ہیں جو میڈیا کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ ساز، گانا یہ سب جائز ہے، اور دلیل دیتے ہوئے شادی کے گیتوں کی دلیل دیتے ہیں جو نابالغ بچیاں شادیوں پہ پڑتی ہیں، یا وہ لڑکیاں پڑتی ہیں جن کی آواز نامحرم کانوں میں نہیں جاتی، عورتوں میں بیٹھ کر شادی کے اوپر دف بجا کر وہ گیت گاتی ہے تاکہ یہ شادی، اس کا اعلان ہو جائے، اس کی مشہوری ہو جائے. اس کو لا کر کنجریوں کے گانے پہ فٹ کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان گانوں کے بولوں پر، موسیقی کی ان دھنوں پر، ان آوازوں کو فٹ کیا جاتا ہے. اس کے جائز ہونے کے فتوے دیتے ہیں. ایک بس کا سفر کرتے ہوئے ایک خبیث گانے والے کے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے. اس نے ایک ٹوٹی پھوٹی بستی کا ٹی وی پہ منظر آیا اور وہ کہنے لگا اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. نقل کفر نباشد. کہتا ہے اللہ دل تو ایک بستی ہے، اگر میری محبوبہ مجھے نہیں ملے گی تو یہ بستی اجڑ جائے گی. میرے دل کی بستی کو اجاڑ کر تو بھی پریشان ہو جائے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کفریہ الفاظ اس موسیقی کی دھنوں پر شیطان کے ایجنٹ گاتے ہیں، اور فتویٰ دینے والے فتوے دیتے ہیں کہ ساز، موسیقی یہ تو جائز ہے بلکہ حلال ہے، اس کا سارا استعمال درست ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، آلات موسیقی کو حلال جان لیں گے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں گانا دل کے اندر ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کے برسنے سے انگوری پیدا ہوتی ہے. جس طرح پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح ساز اور گانے اور موسیقی کے ذریعے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. گھروں کو ان گانوں کی آوازوں سے پاک کیجئے. اپنی گاڑیوں کو، اپنے کمپیوٹروں کو، اپنے جوال اور موبائلوں کو گانوں کی دھنوں سے، گانوں کی ساز اور موسیقی سے پاک کیجئے اگر آپ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں تو یہ گھر جس میں گانے بجتے ہیں، یہ گاڑی جس میں گانے بجتے ہیں، یہ موبائل جس میں گانے بجتے ہیں، یہ تو خود شیطان کا مرکز ہے. یہاں پر پھر شیطانی اثرات نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یزید بن ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگو گانے سننے سے بچو، کیونکہ گانا سننا شرم و حیا کو کم کر دیتا ہے. گانے کے اندر شرم حیا کی باتیں ہوتی ہیں یا بے شرمی کی، بے غیرتی کی، بے حیائی کی. کبھی کسی کو چھیڑنے کا ذکر اور کبھی کسی کو چھیڑنے کا ذکر، کبھی کسی ماں باپ کی بیٹی کی عزت کو چھالا جاتا ہے اور کبھی کسی لڑکی کے نام پر گانے بنتے ہیں. گانے سننے سے شرم و حیا کم ہوتی ہے، انسان کی شہوت بڑھتی ہے، مروت کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. گانا شراب کی نیابت کرتا ہے. جس طرح شراب کا نشہ انسان پہ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح گانا بھی نشہ آور چیز کی طرح انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جن کی عادت ہے گانے گانا، فلمیں دیکھنا، ان کی زبان پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گانے کا بول رہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں آتا. کتنے ہی مرنے والے مرتے ہیں اور مرتے وقت بھی ان کو لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا، کسی فلم کا گانا ہی ان کی زبان پہ چل رہا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گانا سننا گناہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب گانے کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا گانا سننا فاسقوں کا کام ہے، گناہ گاروں کا کام ہے. امام شافعی فرماتے ہیں گانا سننا ایک ناجائز عمل ہے اور اس کا عادی انسان احمق ہے. اگر یہ گانا سننے والا کسی کے بارے میں گواہی دے گا تو قاضی گانا سننے والے کے اس جرم کی وجہ سے اس کی گواہی کو قبول نہ کرے. احمد ابن حنبل
امام اہل سنت رحمہ اللہ سے پوچھا گیا گانے سننے کے بارے میں، تو کہنے لگے گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ واضح ہو گئی گانوں کی حرمت احادیث رسول سے، اقوال سلف سے۔ اب سوچئے، مسئلے تو بڑے واضح ہیں۔ میں اور آپ اپنے دل کو سمجھا کر اپنے گھروں کو، اپنے حالات کو بدلتے ہیں یا اسی راستے پر چلتے ہیں؟ اپنے گھروں کو شیطان کے حربوں سے بچانا چاہتے ہو، ان گھروں کو گھنٹیوں سے پاک کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ ابو ہریرہ سے ہی ایک اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں فرشتے ان مسافروں کے ساتھ سفر نہیں کرتے جن کے ساتھ گھنٹا ہو یا کتا ہو۔ جس قافلے میں کتا یا گھنٹا ہو وہاں پر فرشتے سفر نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کی فوج ہیں اور ہمیشہ شیطانی فوج کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ جب رحمانی فوجیں ان سے علیحدہ ہوتی ہیں تو شیطانی فوجیں پھر انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں، غالب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس گھنٹی سے مراد کیا ہے؟ اس گھنٹی سے وہ گھنٹی مراد ہے جو شکل میں گرجے کے ناقوس کی طرح ہو اور اس کی آواز اس سے مشابہ ہو۔ اس سے مراد ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں یا گھر کے دروازوں پہ لگی ہوئی گھنٹی نہیں، بلکہ وہ گھنٹی جو شکل میں گرجا گھروں کے ناقوس کے مشابہ ہو اور اس کی آواز بھی ویسے ہی ہو۔ اگر کوئی گھنٹی عیسائیوں کے اس گرجوں کے گھروں میں بننے والے ناقوس بجنے والوں کی مشابہ ہے تو اس کو لگانا جائز نہیں، اس کو سفر میں لے جانا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی گھنٹی آپ کے موبائل میں یا آپ کے گھر کے باہر لگی ہے جس میں ساز ہے، موسیقی ہے، تو ساز اور موسیقی ہونے کی بنا پر وہ حرام ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں کو صلیب کے نشانوں سے پاک کیجیے۔ کہنے کو یہ بڑی چھوٹی بات ہے، لیکن اگر آپ اور میں اپنے گھروں کو چیک کرنا شروع کریں گے کتنی ہی میڈیسن آپ کو ملیں گی جس کے اوپر صلیب کا نشان ہوگا۔ مصلی نماز پڑھنے کے بنے ہوئے صلیب کا نشان ہے، کپڑوں پہ غور کریں گے صلیب کا نشان ہے، قالین پہ غور کریں گے صلیب کا نشان ہے، بچوں کے جوتوں پہ غور کرو گے صلیب کا نشان ہے۔ یہ عیسائیوں کی پلاننگ کے تحت صلیب کے نشان مسلمانوں کے گھر میں انجانی صورت میں داخل ہو چکے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں لیکن اس پہ صلیب کا نشان ہے۔ اپنے گھروں کو صلیب کے نشان سے پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر میں صلیب کا کوئی بھی نشان ہوتا آپ اس کو توڑ ڈالتے۔ اب سوچئے کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی خود جان بوجھ کے وہ گھر میں لے جاتے تھے؟ کسی ایسی چیز پر صلیب کا نشان بنا ہوا جو آپ کے گھر میں داخل ہو چکی ہے، وہ لباس ہو، وہ قالین ہو، وہ جائے نماز ہو، وہ ٹائل ہو، وہ کچھ بھی ہو، اگر اس پہ صلیب کا نشان ہے اس کو تبدیل کر دیجئے، بدل دیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھتے جس پہ صلیب کی تصویر بنی ہوتی تو ایسی چیز کو توڑ ڈالتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں کو بتوں سے پاک کیجئے، مجسموں سے پاک کیجئے۔ اب تو شوق کے لیے شو پیس آپ نے دیکھے ہوں گے، ارے اکثر گاڑیاں دیکھی ہوں گی جن کے پچھلی سیٹ پر اونچا کر کے شیشے کے نیچے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو چائنا نے نئے کتے نکال دیے جن کی گردن میں سپرنگ لگا ہوتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے یوں ہل رہے ہوتے ہیں تاکہ پچھلوں کو وہ کیا بتاتے ہیں یہ جو جا رہا ہے برادری ایک ہی ہے، دیکھ لو، مجھے دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو، ایک ہی چیز ہے۔ گاڑیوں میں کتے، گاڑیوں میں درمیان کا جو شیشہ لگا ہے اس کے ساتھ کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن میں ان کے ساتھ سفر کی دعا لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی قرآن کا ذکر، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور کتنے بد نصیب ہے جو وہاں پر بھی بلی ٹانگتے ہیں، کتا ٹانگتے ہیں، مجسموں سے بھرے ہوئے۔ لڑکی سکول پڑھنے کے قابل ہوئی 8ویں 9ویں کلاس کی، دستکاری سیکھتی ہے تو اس کے کمرے میں جائیے بیٹیوں کے، اس نے فوم سے خرگوش بنایا ہوا، تتلیاں بنائی ہوئی، یہ مجسمے، تصویریں، بت اپنے ہاتھ سے بنا بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو رہے، بیٹھنے والی کسی چیز پہ آپ کو کچھ تصویریں نظر آئی، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی میں توبہ کرتی ہوں اللہ کے رسول کے سامنے، لیکن میرا گناہ تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ چیز جو تیرے گھر میں پڑی ہے اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ کہا یہ تو میں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے منگائی ہے۔ کہا ان تصویروں کو بدل ڈالو، پھاڑ ڈالو۔
گھروں میں تصویریں، گھروں میں مجسمے. اور اب تو اللہ رحم کرے تو کرے، کہیں کرکٹ کا عشق ہے اور کہیں فلموں کا عشق ہے. کسی کے گھر میں آپ کو کنجریوں اور کنجروں کے پوسٹر ملیں گے، اور کسی کے گھر میں آپ کو عمران خان، وسیم اکرم، ظہیر عباس، عرفان پٹھان، ان کے پوسٹر ملیں گے. اس نے چھکا مارا تھا، اس نے چوکا مارا تھا، اس نے بولڈ کیا تھا، اس نے یہ کیا. ارے ایک میچ تیرا بھی تو لگا ہوا ہے شیطان کے ساتھ، تو بولڈ ہوا یا بچ گیا؟ تو نے کیا کیا؟ اس کی کوئی فکر نہیں. گھر مجسموں سے بھرا ہوا. یہ میں مری گیا تھا وہاں کی تصویر ہے، یہ میری پیدائش کی تصویر ہے، یہ دادا ابو کی تصویر ہے جو گھروں کے اندر، کمروں کے اندر سجی ہوئی ہے. یہ شادی کی تصویر ہے. اور دیوس بے غیرت اتنا ہے، اپنی بیوی کی شادی کی تصویر مجلس میں لگائی، بیٹھک میں لگائی ہوئی ہے. بیوی تیری ہے، دکھا لوگوں کو رہا ہے کہ ایسے سج کر میرے سامنے آئی تھی. غیرت نام کی چیز ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گئی ہے. بے غیرتی ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے. گھر مجسموں سے، تصویروں سے بھرے ہوئے. اور اگر ان سے بچ جائیں تو پھر بیگم صاحبہ جب سامان منگوانے کی لسٹ بناتی ہے، ہم ہی لوگوں کو لسٹیں ملتی ہیں، وگرنہ تو بیگم برقع پہن کے، برقع کہاں نصیب ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا گلے میں دوپٹہ ڈال کے، پرس لٹکا کے ہم آپ کے ساتھ جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. اور شاپنگ میں سب سے پہلے اخبار جہاں خریدا جاتا ہے، فلمی ڈائجسٹ خریدا جاتا ہے، جاسوسی ڈائجسٹ جس کے صفحے اول کے اوپر بے غیرت کسی بدکار عورت کی تصویر بنی ہوتی. گھر مجلوں سے، فلمی پوسٹروں سے، اخبارات سے بھرے ہوئے جس میں تصویروں کے انبار لگے ہوئے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. آپ فرماتے ہیں جس گھر میں تصویر ہو رحمت کا فرشتہ داخل. جب رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا تو کون داخل ہوگا؟ شیطان داخل ہوگا یا نہیں؟ شیطان کا اثر اس گھر پہ رہے گا یا نہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں مجسمے ہو. کسی کو سمجھاؤ بھائی یہ تصویر ہے. جی نہیں مولوی صاحب، یہ تو ڈیکوریشن پیس ہے، یہ بغیرتی کا نام نیا آیا ہے، اصل میں اس کو مجسمہ کہتے ہیں. یہ ڈیکوریشن پیس تیری بیگم نے پٹی پڑھائی ہوگی. ڈیکوریشن پیس میں جانوروں کی تصویریں، جانوروں کے مجسمے. اور اللہ کے نبی فرما رہے جس گھر میں مجسمے ہو، تصاویر ہو، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس تصویر کا سایہ ہو یا نہ ہو. جو مجسمہ، جو بت بنا کر گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے. حضرت سعید بن ابی الحسن فرماتے